بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وائس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کسی علاقے میں بہت عرصہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا تھا۔ لوگوں کے ریوڑ اور مال مویشی بھوک سے مرنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک چرواہا جمعے کے دن مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، جس کو چرواہے نے بہت غور سے سننا شروع کر دیا، کیونکہ چرواہے کا شاید یہ پہلا موقع تھا جب وہ بیان سن رہا تھا۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اور طاقت رکھی ہے کہ انسان اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کے اوپر چلنا شروع کر دے تو پانی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ یہ بات چرواہے کے دل پر لگی۔ اس نے جمعے کی نماز ادا کی اور سیدھا گھر آ کر اپنا ریوڑ نکالا اور دریا کے کنارے پہنچ گیا، جو کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنا سارا ریوڑ جمع کیا اور دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ریوڑ کو بھی آوازیں دیں اور وہ بھی چرواہے کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں چرواہا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا اور بکریوں نے پیٹ بھر کر گھاس کھانا شروع کر دیا، کیونکہ دریا کے دوسرے کنارے تو کوئی چیز جا نہیں سکتی تھی۔ شام کو اس نے ریوڑ کو پھر جمع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا کو عبور کر کے واپس گھر آ گیا۔ اب پھر تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا اور اس کی بکریاں ماشاءاللہ موٹی تازی اور فرباں ہونے لگی۔ اب سارے گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ادھر تو قحط سالی پڑی ہوئی ہے اور یہ کس طرح سے بکریاں اتنی صحت مند ہو گئی ہیں اور کھانے کو تو کچھ ہے نہیں۔ تو سارے گاؤں والوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنی بکریوں کو کیا کھانے کو دیتے ہو؟ آپ کی بکریاں ماشاءاللہ صحت مند اور فرباں ہیں۔ تو اس نے بتایا میں دریا کو عبور کرتا ہوں، اور مولوی صاحب نے ہی تو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کے اوپر بھی چلو تو انسان ڈوب نہیں سکتا۔ میں تو اس دن سے ہی لے کر آج تک یہی عمل کر رہا ہوں، اور دریا کے پاس بہت زیادہ گھاس ہے، میری بکریاں پیٹ بھر کر شام تک کھاتی ہیں اور میں ان کو پھر واپس لے آتا ہوں۔ سب لوگوں نے جب اس کی بات سنی تو لوگ اسے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، بھلا دریا کے اوپر بھی کوئی چل سکتا ہے؟ جب کسی نے یقین نہیں کیا تو اس نے کہا آپ لوگ کل میرے ساتھ آ جانا، میں آپ کو دکھاؤں گا دریا کے اوپر کیسے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن تمام لوگ چرواہے کے ساتھ چلے گئے۔ اب چرواہے نے دریا کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ریوڑ سمیت دریا کو عبور کر لیا۔ تمام لوگ مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور چرواہے کا تمام قصہ دریا کے اوپر سے چلنے والا مولوی صاحب کو سنا دیا۔ مولوی صاحب یہ بات سن کے بہت حیران ہوئے۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم دریا کے اوپر کیسے چلتے ہو؟ تمہیں ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوتا؟ چرواہے نے مولوی صاحب سے کہا آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بے شک پانی کے اوپر چلو تو انسان ڈوب نہیں سکتا، پھر اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ مولوی صاحب خاموش ہو گئے، لیکن لوگوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ مولوی صاحب آپ بھی ہمیں پانی کے اوپر چل کر دکھائیے۔ مولوی صاحب نے لوگوں کی بات مان لی۔ لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے مولوی صاحب کو دریا کے کنارے پر لے آئے۔ مولوی صاحب نے اونچی آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پانی میں جانے کی تیاری کی، لیکن پھر انہیں خیال آیا اور اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور اس سے کہا کہ حالات اگر کنٹرول میں نہ آ سکے، اگر میں گر گیا تو ایک رسی کا انتظام کرو اور میری کمر میں باندھ دو، اور اگر کچھ ایسا ہو گیا کہ میں گر گیا تو مجھے کھینچ لینا۔ مولوی صاحب نے کمر کے ساتھ رسی کو باندھا
اور پانی میں داخل ہو گئے۔ پانی نے رستہ تو نہ دیا مگر کچھ آگے جانے کے بعد مولوی صاحب اس میں گر گئے۔ مولوی صاحب گوتے کھانے لگ گئے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو باہر نکالا۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلا کر کہا مجھے بھی پانی کے اوپر چل کر دکھائیں۔ چرواہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو عبور کیا اور واپس آ گیا۔ مولوی صاحب نے انتہائی بیزاری سے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ کو پانی ڈبوتا نہیں اور میں فوراً غوطے کھانے لگتا ہوں، آخر یہ کیا وجہ ہے؟ چرواہے نے مولوی صاحب کی بات سن کر کہا فرق صرف یقین کا ہے، مجھے بسم اللہ کے اوپر یقین ہے اور صرف بسم اللہ پر ہی یقین ہے، لیکن آپ کو اس رسی پر یقین ہے۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے ہی منہ سے سنا تھا کہ اللہ پر یقین کرو تو دریا بھی عبور کر سکتے ہو، لیکن آپ نے ہی اس بات کو غلط ثابت کر دیا۔ میرا یقین پکا تھا تو میرے اللہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آپ کا یقین پکا نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو سب کے آگے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کا یقین اللہ پر پختہ ہونا چاہیے، تو اللہ پاک کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔